اس پر معرومی نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک چوہے میں اور ایک مینڈک میں دوستی ہو گئی. تو چوہا جو تھا دریا کے کنارے اس مینڈک کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا. مینڈک کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو مجھ سے اتنا عشق ہو گیا. ایک دن وہ ملاقات ہو گئی تو اس نے چوہے نے کہا کہ مینڈک بھائی، آپ پیلے پیلے مجھے بہت حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں. آپ کی یاد میں ہم کو ستارے اور تارے گننے پڑتے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی. ویلیم 5 کھا کے سویا پھر بھی نیند نہیں آئی. تو آپ کو میرے آہ و فغاں کی اور میری بے چینی کی خبر کیسے ملے گی؟ مینڈک نے کہا بھائی ایسا کرو، ایک رسی چرا کے لے آؤ. تمہارے پاس، تم تو غریب آدمی ہو، کسی بنیا کے ہاں جا، ایک رسی چرا کے لے آ، اس کا ایک سرا میری ٹانگ میں باندھ دے اور ایک سرا تو اپنی ٹانگ میں باندھ دے. جب میری یاد تجھے ستاوے تو پیر ہلا دینا، ڈوری ہلے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا میرا عاشق چوہا صاحب جو ہیں وہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. وہ بڑا خوش ہو گیا چوہا، بنیا کے ہاں گیا، ایک رسی چھوٹی سی چرا کر لے آیا، اپنے پیر میں باندھ لیا، مینڈک نے بھی باندھ لیا. اب دونوں دریا کے کنارے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے سے دل خوش کر رہے تھے. چیل کو بھوک لگی تو اس نے دیکھا کہ چوہا دریا کے کنارے بڑی بے فکری سے بیٹھا ہوا ہے. چیل نے کہا کہ اس وقت اس کو لقمہ بنا لینا آسان ہے کیونکہ اپنے بل سے خارج ہے. بل میں چیل گھس نہیں سکتی اور اپنے مسکن اور مستقر اور ٹھہرنے کا جگہ جو ہے وہاں سے باہر ہے. وہ آئی اور چوہے کو اٹھایا، اس نے اپنے کھانے کے لیے بھوک لگی تھی. تو جب اس نے چوہے کو اٹھایا تو چونکہ اس کی ڈوری کا ایک سرا مینڈک کے پیر میں بھی تھا، مینڈک صاحب سمجھ رہے تھے کہ اس دشمن کو، چیل کو میں تو دستیاب نہیں، ہم اس کو ہو سکتے کیونکہ ہم پانی کے اندر ہیں اور یہ چوہا اپنا لے جائے گی. جب چوہا اس چیل نے اٹھایا تو مینڈک صاحب بھی اٹھے ہوئے جا رہے ہیں 3 فٹ نیچے لٹکے ہوئے. تو مینڈک نے کہا کہ بھائی چوہے صاحب، یہ آپ کی عشق بازی اور محبت سے تو مجھے بہت برا دن دیکھنا پڑا. ہم تو دریا کے مخلوق ہیں، یہ چیل کبھی ہم کو نہیں پا سکتی، لیکن تمہاری ٹانگ کے ساتھ میں نے جو اپنی ٹانگ ملائی تو تم نے میں نے مجھے بھی ٹانگ لیا چیل نے اور بہت توبہ کیا، بہت کیا، لیکن پھر چیل کو چونکہ بھوک لگی تھی تو چوہے کو پہلے کھایا اور فرسٹ شفٹ میں جب کھا چکی تو سیکنڈ شفٹ میں مینڈک کو بھی اس نے نگل لیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو مینڈک تو بہت شریف مخلوق ہے اور چوہا اول نمبر کا چور ہے، سب کی روٹی کھا جاتا ہے اور بہت ہی مکار قسم کا جانور ہے. لیکن مینڈک نے جو دوستی کی برے مخلوق سے، اس کا عذاب اس کو بھی بھگتنا پڑا. تو پیارے بچوں، جو لڑکے نالائق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، VCR دیکھتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، ان سے دوستی مت کرو. نیک لوگوں سے دوستی رکھو، اللہ والوں سے دوستی رکھو تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے.